السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 20۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب حماد سیوا رام کے گھر نہ آیا تو رتنا پریشان ہو گئی۔ وینا کھانا تیار کر کے کب کی فارغ ہو چکی تھی، وہ بھی بڑی پریشانی سے حماد کا انتظار کر رہی تھی۔ رتنا بیچاری سے رہا نہ گیا اور اسے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سیوا رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باپو اتنی دیر ہو گئی، حماد ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے، وہ اتنی دیر کہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ سیوا رام نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ وید ابو بکر یا اسماعیل میں سے کسی کے پاس رک گیا ہوگا، وہ دونوں اس کے ہم مذہب ہیں اور اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ رتنا نے روتی ہوئی آواز میں کہا، پر میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ان دونوں میں سے کسی کے پاس رک گئے ہوں گے۔ سیوا رام کچھ کہنا چاہتا تھا کہ گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ سیوا رام نے رسوئی میں بیٹھے بیٹھے ہی کہا، آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھلا ہی ہے۔ پھر سیوا رام نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو تم نے حماد کو یاد کیا وہ آ ہی گیا ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے سیوا رام کہیں کھو کر رہ گیا، کیونکہ گھر کے صحن میں وید ابو بکر اور اسماعیل داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں سیدھے رسوئی کی طرف آئے۔ پھر ابو بکر نے سیوا رام سے پوچھا، حماد کہاں ہے؟ اس نے کہا تھا وہ صبح منہ اندھیرے یہاں سے روانہ ہو جائے گا، ہم دونوں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ سیوا رام اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور سوالیہ کیفیت میں اس نے کہا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حماد آپ دونوں میں سے کسی ایک کے گھر ہوگا، الٹا آپ دونوں ہم سے اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میرا دل کہتا ہے وہ اکیلا ہی مندر کی طرف چلا گیا ہے۔ رتنا بیچاری بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ ابو بکر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اگر وہ اکیلا مندر کی طرف چلا گیا ہے تو بہت برا ہوا۔ اسماعیل نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ہمیں یہاں باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہاں سے چند جوان جمع کر کے ہمیں فوراً اس کی مدد کے لیے مندر کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ پھر کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر اسماعیل نے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یہیں ٹھہرے، میں چند جوانوں کو ساتھ لے کر آتا ہوں، پھر مندر کی طرف چلتے ہیں۔ اسماعیل مڑا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ ابو بکر سیوا رام کے ساتھ رسوئی میں بیٹھ گیا اور دونوں مل کر حماد کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اسماعیل لوٹ کر آیا اور ابو بکر سے کہا، میں چند جوانوں کو جمع کر کے لے آیا ہوں، آئیے مندر کی طرف چلے۔ ابو بکر جب کھڑا ہو گیا تو رتنا نے اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسماعیل بھائی، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہوں گی۔ اسماعیل نے رتنا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، رتنا تم فکر مند نہ ہو میری بہن، ہم حماد کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، تمہارے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رتنا نے ضد کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں ضرور ساتھ جاؤں گی۔ اسماعیل ہار مان گیا، تو پھر چلو۔ سیوا رام اور وینا بھی ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ سب مکان سے باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا گلی میں 20-25 تنومند جوان کھڑے تھے، سب کے سب پوری طرح اپنے ہتھیاروں سے مسلح تھے اور ان میں سے کچھ اپنے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں اٹھائے تھے اور انہیں بارش کی رمسم سے بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسماعیل سب کو لے کر اس گلی میں داخل ہوا جو بستی سے نکل کر ایک تک پگڈنڈی کی صورت میں اس قدیم و پراسرار مندر کی طرف جاتی تھی۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں حماد کا گھوڑا بندھا ہوا تھا تو اسماعیل نے اپنے پیچھے آنے والے جوانوں کو رک جانے کے لیے کہا۔ پھر وہ گھوڑے کے پاس آیا اور پیار سے اس کی گردن تھپ تھپانے لگا۔ ابو بکر، سیوا رام
رتنا اور وینا بھی اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اسماعیل نے ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حماد اپنے گھوڑے کو اس محفوظ جگہ باندھ کر ضرور شیرنی کی تلاش میں گیا ہے۔ اس کے گھوڑے کی زین پر سوائے ایک ناقوس کی اور کچھ نہیں۔ اس سے ظاہر ہے وہ اپنے سب ہتھیار اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ ہمیں فوراً اس کی تلاش میں مندر کی طرف جانا چاہیے۔ اسی لمحہ موسلا دھار میںہ برسنے لگا۔ اسماعیل اپنے ساتھیوں سے کچھ کہنے والا تھا کہ جنگل کے اندر مندر کے قریبی شیرنی کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ اسماعیل نے چلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے ساتھ آؤ، شیرنی اس مندر کے قریب ہی ہے۔ میرا خیال ہے حماد اور اس کا سامنا ہو چکا ہے اور وہ حماد کو دیکھ کر دھاڑی ہے۔ ہمیں فوراً حماد کی مدد کو پہنچنا چاہیے۔ رتنا، وینا، ابو بکر اور سیوا رام، تم سب مسلح جوانوں کے درمیان رہنے کی کوشش کرو۔ سب تیزی سے مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی وہ مندر سے تھوڑی دور ہی تھے کہ اس بار شیرنی مندر کے اندر پوری طرح دھاڑی، پھر وہ بار بار دھاڑنے اور گرانے لگی تھی۔ اسماعیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے پیچھے جلدی جلدی آؤ۔ شیرنی کے دھاڑنے اور گرانے سے ظاہر ہے کہ حماد سے اس کا ٹاکرا ہو چکا ہے۔ سب جوان اسماعیل کے پیچھے پیچھے مندر کی طرف بھاگنے لگے۔ ابو بکر، سیوا رام، رتنا اور وینا بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اچانک مندر کے اندر شیرنی کے دھاڑنے کی آوازیں ختم ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد پورا جنگل حماد کی اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا تھا۔ اسماعیل نے خشکن لہجے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، یقیناً حماد نے شیرنی کو ہلاک کر دیا ہے، اور اللہ اکبر کی یہ صدا اس کی فتح مندی کا نعرہ ہے۔ جب وہ سب بھاگتے ہوئے مندر کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا حماد مندر کے اندر سے نمودار ہوا تھا۔ اس نے اپنے بائیں کندھے پر شیرنی کو اٹھا رکھا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں اس کی چمکدار بھاری تلوار تھی۔ حماد نے جب اپنے سامنے اسماعیل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو اس نے تعجب سے پوچھا، تم سب لوگ اس طرف کیسے آ گئے؟ اسماعیل کے بجائے ابو بکر نے خفگی میں کہا، پہلے آپ بتائیں، آپ اکیلے اس مندر کی طرف رات کے اس وقت کیوں چلے آئے؟ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں صبح اندھیرے یہاں سے کوچ کر جانا چاہتا تھا، اور یہاں سے روانہ ہونے سے قبل میں اس مندر کے بے نہاد اور فرسودہ اعتقادات کے بت کو پاش پاش کر دینا چاہتا تھا، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہوں۔ ابو بکر نے اپنے لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، پر آپ اکیلے کیوں آئے؟ کیا بستی میں کوئی ایسا جوان نہ رہ گیا تھا جو آپ کے ساتھ آتا؟ قسم اللہ کی، آپ بستی کے اندر کھڑے ہو کر اگر ایک آواز بھی لگاتے تو سینکڑوں مسلمان جوان آپ کا ساتھ دینے کو جمع ہو جاتے۔ اسماعیل نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب واپس بستی چلو اور اس مادہ شیر کو بستی کے ساری ہندو محلوں میں گھمائیں تاکہ ان کا پنڈت منوہر لال کے دوسرے جنم کا عقیدہ ختم ہو جائے۔ جب سارے لوگ واپس مڑے تو اچانک حماد کی نگاہ رتنا اور وینا پر پڑی۔ وہ ان کے قریب آیا اور رتنا سے پوچھا، تم ادھر کیوں آئی ہو؟ رتنا نے پیار اور خفگی میں منہ بسورتے ہوئے کہا، آپ اکیلے رات اور بارش میں ادھر کیوں آئے؟ مجھے کیوں اطلاع نہ کی؟ حماد نے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، چلو جو ہوا سو ہوا، سب کچھ بھول جاؤ۔ آخر میں نے کوئی برا فعل تو نہیں کیا۔ میرے عقیدے کے مطابق یہ ایک معرکہ ہے جو میں نے سر کیا ہے۔ پیار سے جب حماد نے رتنا کا ہاتھ دبایا تو وہ میٹھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ اسماعیل کے اشارے پر چند جوانوں نے حماد سے شیرنی کی لاش لے کر اٹھا لی۔ پہلے وہ حماد کے گھوڑے کے پاس آئے۔ حماد نے گھوڑا کھول کر اس کی باگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ابتدا میں گھوڑا شیرنی کی بو پا کر بتکا تھا، پر حماد کے پیار کرنے پر وہ پرسکون ہو گیا۔ سب لوگ بستی میں داخل ہوئے۔ اسماعیل اور ابو بکر اپنے جوانوں کے ساتھ شیرنی کی لاش کو بستی میں گھمانے لگے تھے۔
حماد، رتنا، وینا اور سیوارام کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد وہ اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دوسرے روز حماد نے رتنا کے ساتھ سدا نیر سے کوچ کیا۔ نیشا پور جانے کے لیے اس نے وہی رستہ اختیار کیا جس راستے سے وہ دریائے آمو کی طرف سے ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم کو عبور کرنے کے بعد وہ دریائے سندھ کے کنارے آ رکے۔ ان دنوں برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا اور دریا سیلابی حالت میں اپنی پوری طغیانی پر بہہ رہا تھا۔ رتنا گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر دریا کے کنارے کھڑی ہو گئی، جبکہ حماد اپنے آہنی پنجے کی مدد سے دریا کے پار رسا باندھنے لگا۔ دریا کے اس کنارے سے اس نے ایک قریبی درخت سے رسا باندھا، پھر وہ اپنے پنجے کی مدد سے دریا عبور کرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا۔ اس دوران رتنا دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑے ایک پھلدار جنگلی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اچانک رتنا کو ایسا لگا کہ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھی ہوئی تھی بری طرح ہلنے لگا ہو۔ خوفزدہ ہو کر اس نے جب اوپر دیکھا تو سیاہ رنگ کا ایک خوخار ہمالیائی ریچھ درخت سے نیچے اتر رہا تھا۔ رتنا ایسی خوفزدہ اور بدحواس ہوئی کہ دونوں گھوڑوں کی باگیں اس نے چھوڑ دی اور زور زور سے پکارتی ہوئی دریا کے کنارے کی طرف بھاگی۔ حماد، حماد، بچاؤ، بچاؤ۔ دونوں گھوڑے بھی ریچھ کو دیکھ کر رتنا کے پیچھے پیچھے بھاگ نکلے۔ حماد اس وقت تک دوسرے کنارے سے رسا باندھنے کے بعد تیزی سے واپس لوٹ رہا تھا۔ ریچھ درخت سے نیچے اترا اور خر خر کی وحشتناک آوازیں نکالتا ہوا رتنا کے پیچھے بھاگا۔ دریا کے کنارے اس جگہ جا کر رتنا رک گئی جس طرف حماد دریا کو عبور کرتا ہوا آ رہا تھا اور جہاں اس کا رسا بندھا ہوا تھا۔ ایک چٹان پر کھڑے ہو کر حماد نے یہ سارا منظر دیکھا۔ ریچھ اب رتنا کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ حماد برق رفتاری کے ساتھ کنارے سے قریب ہی ایک چٹان پر چڑھا اور چلا کر رتنا سے کہا، رتنا، رتنا، ایک جگہ کھڑی مت ہو، کنارے کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف بھاگتی رہو، ریچھ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اتنی دیر تک مجھے دریا سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ جنوب کی طرف اپنی پوری رفتار سے رتنا دریا کے کنارے بھاگنے لگی۔ ریچھ بھی جب اس کا پیچھا کرنے لگا تو حماد کو نہ جانے کیا سوجھی۔ اس نے اپنا آہنی پنجہ فضا میں لہرایا اور بھاگتے ریچھ پر پھینکا۔ تیز نوکیلی انگلیوں کا پنجہ ریچھ کے بائیں پہلو میں کھپ گیا اور حماد نے زور لگا کر اسے ایک جگہ رکنے پر مجبور کر دیا۔ حماد نے ایک بار پھر چلا کر رتنا سے کہا، رتنا، رتنا، میرے گھوڑے کو پکڑو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اس طرح تم محفوظ ہو جاؤ گی، کیونکہ ریچھ گھوڑے کو پکڑ نہ سکے گا۔ میرا آہنی پنجہ ریچھ کے جسم میں ہے اور میں اس کے سہارے کنارے پر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رتنا تیزی سے حماد کے گھوڑے کی طرف بھاگی، پچکار کر اسے پکڑا اور اس پر سوار ہو گئی۔ حماد بھی پانی میں کود گیا اور کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ گھوڑے پر سوار رتنا کی طرف جانے کے لیے اچانک ریچھ نے اپنا رخ بدلا اور اس کوشش میں آہنی پنجہ اس کے جسم سے نکل گیا اور حماد دریا کی تند لہروں کا شکار ہو کر نیچے کی طرف بہہ گیا۔ رتنا نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ بیچاری اپنی روتی و چلاتی آواز میں پکارنے لگی، حماد، حماد، اور ساتھ ہی اس نے گھوڑے کو دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف سرپٹ دوڑا دیا۔ ریچھ زخمی ہو کر اور زیادہ وحشت اور بھیانک پن سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ رتنا بیچاری کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا کہ حماد کہاں ہے۔ دریا کی تند لہروں نے جو پتھروں سے ٹکرا کر جھاگ پیدا کر رہی تھی، حماد کو اپنی گود کی وسعتوں میں چھپا لیا تھا۔ دریا میں بہتے بہتے اچانک آہنی پنجہ خود بخود ایک چٹان کے اندر پھنس گیا اور یوں حماد دریا کی لہروں کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ زور لگا کر وہ اس چٹان کے اوپر آیا اور اپنا آہنی پنجہ کنارے کی چٹانوں میں پھنسا کر وہ کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ رتنا اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کی طرف گھوڑے کو تیزی سے بھگانے لگی۔
ریچھ سست رفتار ہونے کے باعث کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ حماد دریا کے کنارے آیا، اپنے آہنی پنجے کا رسہ لپیٹ کر اس نے ایک طرف رکھ دیا اور اپنی تلوار ڈھال سنبھال کر وہ مستعد کھڑا ہو گیا۔ رتنا اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی آئی اور حماد کے پاس آ کر وہ گھوڑے سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ حماد فوراً گھوڑے کی طرف بڑھا، ترکش سے چند تیر نکالے اور کمان سنبھال کر دوبارہ وہ پہلی جگہ آن کھڑا ہوا۔ رتنا کو اس نے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا تھا۔ ریچھ جب ذرا نزدیک ہوا تو حماد نے تیر چلے پر چڑھایا اور تاک کر اسے مارا۔ تیر ریچھ کی کھوپڑی میں دھس گیا، پھر یکے بعد دیگرے کئی تیر کمان سے نکلے جو ریچھ کے جسم پر مختلف حصوں میں پیوست ہو گئے۔ ریچھ جو تیر کھاتا کھاتا قریب آ گیا تھا زمین پر گر گیا۔ حماد نے اپنا گرز لیا اور ریچھ کی طرف بڑھا۔ ریچھ پتھریلی زمین پر پڑا تھا، درد کی شدت سے لوٹ رہا تھا۔ حماد نے اپنا آہنی گرز گھما کر اس کے سر پر مارا۔ ریچھ ایک بار پوری طرح گھرایا، پھر سسک سسک کر دم توڑ گیا۔ حماد دوبارہ رتنا کے پاس آیا، زمین پر پڑا ہوا اپنا آہنی پنجہ اٹھا کر گھوڑے کی زین سے باندھا، پھر رتنا کی طرف دیکھا۔ وہ بیچاری گمسم کھڑی تھی۔ حماد اس کے قریب آیا اور اس کا شانہ پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، کہاں پہنچ گئی ہو؟ ریچھ تو ختم ہو چکا ہے، آؤ چلے رتنا۔ رتنا چونکی، گھبراہٹ میں اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ ایسے والہانہ انداز میں حماد سے لپٹ گئی گویا کوئی اسے زبردستی اٹھا لے جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حماد نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ رتنا نے اپنا سر حماد کی چھاتی پر رکھتے ہوئے کہا، آپ جس وقت دریا کی لہروں میں بہہ گئے تھے تو میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ گو میں گھوڑا دریا کے بہاؤ کی طرف بھگا رہی تھی، لیکن مجھے کچھ علم نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سلامت اور بے ضرر میرے سامنے کھڑے ہیں۔ حماد رتنا کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے کی طرف بڑھا۔ پہلے وہ خود گھوڑے پر سوار ہوا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے رتنا کو اچکا اور اپنے آگے بٹھاتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ دونوں اس جگہ آئے جہاں کنارے کے ایک درخت سے رسہ بندھا ہوا تھا۔ حماد نے پہلے پچکار کر رتنا کا گھوڑا پکڑا، پھر درخت سے بندھا ہوا رسہ کھول کر اس نے ان دونوں گھوڑوں کو باندھا۔ پہلے رتنا کو گھوڑے پر بٹھایا، پھر خود سوار ہوا اور دونوں گھوڑوں کو انہوں نے دریا کی طوفانی موجوں میں ڈال دیا۔ دریا کے دوسرے کنارے جا کر حماد نے رسہ کھول کر اسے لپیٹا۔ دوبارہ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مغرب کی طرف تیزی سے سفر کرتے ہوئے کالام پہنچے۔ وہاں سے چترال، بغلان، مزار شریف، میمنہ، تختہ بازار، سرخس اور مشہد سے ہوتے ہوئے جنوب کی طرف مڑے اور نیشا پور کی طرف بڑھنے لگے۔